یہ بریک لے رہے ہیں فواد چودھری صاحب یا بریک ہوئے ہیں؟ دیکھیں آبویسلی انہوں نے سمجھا ہوگا کہ بریک لی جائے اپنی فیملی کے لیے، اور اپنی کیا پتہ فیملی کے ساتھ وہ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتے ہیں، اور ایک آزادانہ انہوں نے فیصلہ لیا ہے اپنے ضمیر کے مطابق۔ اچھا جب جنگ ہوتی ہے نا تو تب کوئی بھی فوجی اپنے خاندان کی پرواہ نہیں کرتا، وہ محاذ پہ چلا جاتا ہے، اور یہی مشکل وقت ہے جس میں آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ مسلم لیگ نون کے لیڈرز کو سن رہے ہوں گے، انہوں نے کہا کہ مشکل وقت میں ہم نے اپنے لیڈر کو نہیں چھوڑا۔ جی مشکل وقت میں ان کے لیڈر ان کو چھوڑ کے لندن چلے گئے تھے، اور اس سے پہلے سعودی عرب چلے گئے تھے، تو انہوں نے مسلم لیگ کے لیڈر جو ہیں وہ ماشاءاللہ خود اتنے زیرک ہیں، انہوں نے یہ موقع ہی نہیں دیا کہ کوئی مجھے چھوڑے۔ وہ خود ہی ماشاءاللہ اتنی وہ زحمت میں اور اتنا امتحان میں وہ ڈالتے ہی وہ کہتے ہیں پچھلی بار جب میں جلاوطن ہوا اس سے پہلے نعرہ لگاتے تھے قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں، میں نے مڑ کے دیکھا تو کوئی نہیں تھا ساتھ، بھانپ گئے تھے میاں صاحب۔ ہاں نہیں وہ تو یہ بھی کہتے ہیں نا کہ انہوں نے میاں صاحب نے سب کو بلا کے کمرے کی لائٹ آف کی، اور کہا کہ جس نے مجھے چھوڑنا ہے وہ چھوڑ کے چلا جائے۔ جب لائٹ آن کی گئی تو وہ بندے سارے ہی وہاں بیٹھے تھے، میاں صاحب غائب تھے، تو یہاں پہ سب کچھ ہم نے دیکھا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جی فوج جنگ ہوتی ہے تو فوجی نہیں، دیکھیں یہ کوئی کرنل فواد کی بات تو نہیں کر رہے نا، یہ ایک سیاسی جماعت ہے، اور یہ ایک سیاسی جماعت کے اوپر جب پریشر کی حالت یہ ہوگی کہ آپ کی جو ہائی کورٹ ہے، یہ دیکھیں یہ مذاق نہیں، یہ لائٹلی اس کو مت لیں، آپ کی ملک کی ہائی کورٹ یہ ریمارکس دے رہی ہے کہ ہم تو آئین اور قانون کے مطابق آپ کی گرفتاری کو کالا دم قرار دے دیں گے، ضمانت دے دیں گے، لیکن جب تک آپ پریس کانفرنس نہیں کریں گے وہ تو آپ کو دوبارہ پکڑ لیں گے۔ کیا یہ ہم نے نہیں دیکھا؟ جی اس دور کے اندر فواد چودھری چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور اپنے ضمیر کے مطابق اور آزاد منشا سے جا رہے ہیں، اور بالکل آزاد فیصلہ ہے ان کا، میں کسی پہ کوئی الزام نہیں لگا رہا، بالکل ٹھیک ہے۔ تو جناب وہ اس دور کے اندر وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اسد عمر کدھر ہیں؟ شاہ محمود قریشی صاحب کل رہا ہوئے، اور باہر نکلتے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں، جماعت نہیں چھوڑوں گا۔ انہوں نے کہا پھر ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، آ جائیں دوبارہ اندر، پھر ان کو لے گئے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ماحول کے اندر، اور پھر اس کے اوپر جو لوگ بغلے بجا رہے ہیں، جو اس کی توجیہات پیش کر رہے ہیں، وہ یہ توجیہات پیش کر رہے ہیں کہ جیسے 2018 میں لوگوں کو گوانٹانامو بے لے گئے تھے، وہاں پہ بند کر دیا گیا تھا، کوئی اتنے مظالم ہوئے تھے، بھائی کہ کوئی ایسا دور تھا، چلیں اگر ہوا بھی تھا تو کیا یہ اس کی جسٹیفیکیشن ہے؟ کیا یہ بلاول کی، مریم بی بی کی، شہباز شریف صاحب کی، زرداری صاحب کی جمہوریت یہ ہے کہ بندوں کو اس طرح توڑا جائے اور اس طرح ان کے اوپر پریشر ڈالا جائے اور وہ کہیں کہ جی ہم سیاست چھوڑ کے چلے جائیں؟ یہ ہم سب کے لیے ریفلیکشن کا ٹائم ہے۔ دیکھیں اس حکومت کا المیہ یہ ہے کہ ذرا سا بیانیہ ان کے حق میں بننے لگتا ہے، ذرا سا پی ٹی آئی بیک فٹ پہ جاتی ہے تو یہ اپنا گول خود کر دیتے ہیں، اون گول کر دیتے ہیں۔ ابھی انہوں نے یہ جو شیریں مزاری صاحبہ کے ساتھ کیا، اس وقت عائشہ آپ کے ملک میں یہ وقت آ چکا ہے کہ اعتزاز احسن لائیو ٹی وی پہ رو رہا ہے۔ کیوں رو رہا ہے اعتزاز احسن؟ کس کو رو رہا ہے؟ امریکہ کو رو رہا ہے؟ برطانیہ کو رو رہا ہے؟ وہ آپ کی جمہوریت کو رو رہا ہے۔ کبھی سوچا تھا کہ شہید بی بی کے بیٹے کی جب حکومت ہوگی تو آج بی بی سی کے اندر آرٹیکل چھپا ہے کہ جب خواتین احتجاج کرنے والوں کو پکڑا جا رہا ہے تو پولیس والے ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں وہ آرٹیکل قوم پڑھ لے۔ کبھی سوچا تھا کہ جو ایک ایسی جماعت کی حکومت ہے جس کی اپنی جو ہے چیف آرگنائزر ایک خاتون ہے مریم بی بی، اور شہید بی بی کے بیٹے کی حکومت ہے، اس میں خواتین کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ ہم نے دیکھا نا شیریں مزاری کے ساتھ بھی کیا ہوا۔ تو فواد چودھری کے چھوڑ کے جانا جو ہے یہ عمران خان کے لیے دھچکا نہیں ہے، یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ہم سب کو اپنے ضمیر سے کوسچن کرنا چاہیے کہ وہ کیوں یہ حالات ہیں کہ جہاں پہ لوگ اس طرح چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ باقی جو پاکستان تحریک انصاف کی سیاست ہے ان کو خود بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ میں کہاں غلطیاں ہیں، اور جو 9 مئی کے جو واقعات ہوئے وہ قطعاً قابل قبول نہیں ہے، کسی صورت میں بھی اس کو کوئی قبول نہیں کرے گا، اس میں جو ملوث ہے ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہو۔ عطر آپ نے کل بڑا دلچسپ تبصرہ کیا تھا فیاض الحسن چوہان صاحب کی پریس کانفرنس پہ، یہ جو فیصل وابڈہ صاحب فرما رہے ہیں یہ کتنا دلچسپ ہے، یوٹیوب روٹس یعنی عمران خان صاحب کے ساتھ عارف علوی صاحب ایسا کر سکتے ہیں؟ وہ عارف علوی جن سے وزیر اعظم پاکستان بھی نہ لا رہے ہیں، خط لکھ کے بتاتے رہے ہیں کہ آپ تو پارٹی کے ایک ورکر لگتے ہیں بجائے پریزیڈنٹ کے، یہ کیسا بیان ہے؟ جی دیکھیں یہ وہ فیصل وابڈہ صاحب ہیں جن کو 3 برس جو ہے کیا کچھ نہیں کہتے رہے پی ڈی ایم والے، اور لیکن اچانک ایک دن ہم نے دیکھا کہ یہ پی ٹی وی کے اوپر لائیو آ گئے، ٹھیک ہے۔ اب حالیہ عرصے میں آپ دیکھ لیں کہ ان کا کردار آپ کے سامنے ہے اور پریزیڈنٹ عارف علوی کا کردار بھی آپ کے سامنے ہے۔
اگر پریزیڈنٹ عارف علوی جماعت کو توڑوا رہے ہیں تو صبح سے شام تک جو پی ڈی ایم کی معزز قیادت اور جو حکومتی حکمراں یہ کہتے رہتے ہیں کہ جناب یہ ورکر بنا ہوا ہے پی ٹی آئی کا، اس کو صدر بننا چاہیے، اس نے یہ بل پاس نہیں کیا، یہ واپس بھیج دیا، تو یہ 2 and 2 ایڈ نہیں کرتا. تو یا پھر فیصل واڈا صاحب کو جو پتا ہے وہ حکومت کے لوگوں کو نہیں پتا. تو مجھے تو یہ مانا نہیں جا سکتا جو وہ کہہ رہے ہیں. باقی اگر ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو یقیناً وہ ایک پارٹی کے اہم عہدے کے اوپر رہے ہیں، وفاقی وزیر رہ چکے ہیں. اگر ان کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ہے تو وہ ضرور سامنے لے کے آئیں، اس لیے کہ وہ بہت ساری انفارمیشن کے حوالے سے کہتے رہے ہیں کہ میں وقت آنے پہ شیئر کروں گا. وہ ارشد شریف صاحب کے حوالے سے کہتے رہے ہیں، دیگر لوگوں کے حوالے سے کہتے رہے. تو میرے خیال میں اب اگر ان کے پاس ایسی کوئی انفارمیشن ہے تو وہ ضرور پیش کریں کسی کے سامنے، جدھر بھی عدالتی فورم پہ یا جہاں پہ بھی وہ رکھنا چاہتے ہیں. باقی بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے خان صاحب کے جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں خان صاحب کو، میرا نہیں خیال کہ ان کو عارف علوی صاحب کا جو ہے وہ ساتھ چاہیے ہوگا. وہ تو اگر عارف علوی صاحب اگر سب کو توڑوا رہے ہوتے تو سب سے پہلا کام یہ کرتے کہ وہ خود استعفیٰ دیتے اور گھر چلے جاتے. اس سے تو خان صاحب کی ٹوٹل جو ہے وہ بالکل ہی ان کی پارٹی کی پوزیشن اور خان صاحب کی جو پوزیشن ہے وہ مزید کمزور ہوتی ہے. بٹوین دا لائنز ایسے بیان کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کوئی ٹارگٹ اچیو کرتے ہیں نا ایسی اسٹیٹمنٹ دے کے جس پہ یقین نہ آئے ابتدائی طور؟ جی آپ دیکھیں، آپ ٹو بی آنیسٹ ہو سکتا ہے کہ یہ کمپلیٹلی آنیسٹ ان کا بیان ہو اور فیصل واڈا صاحب کے پاس یہ انفارمیشن ہو سکتا ہے یہ. دوسری طرف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ صدر مملکت سے تنگ ہیں کچھ لوگ، یہ حکومت والے، اور ان کی کریڈیبلٹی کو ختم کرنے کے لیے اس قسم کی چیزیں واڈا صاحب کو فیڈ کی گئی ہیں حکومتی شخصیات کی طرف سے. یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اب یہ دونوں چیزیں ہیں.